حضرت سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک ایسا نام ہے کہ اسلام سے تھوڑی سی بھی کسی کی واقفیت ہے تو اس سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ مؤذن رسول کا نام کیا ہے تو ہر ایک کی زبان پہ یہی نام آتا ہے کہ مؤذن رسول ان کا نام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے، آپ کا رنگ کالا، آپ کا قد مبارک لمبا، آپ کا چہرہ پتلا، اور تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خریدا اور خرید کے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ اور آپ جب اسلام لائے تو آپ اس وقت چند صحابہ کرام تھے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سابقین میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ پہلے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں ان میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عبداللہ بن جدعان اس کے غلام تھے اور ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اسلام کو قبول کر لیا، اور کئی عرصہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو چھپائے رکھا، یعنی یہ ظاہر نہیں کروایا کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور کعبے کا طواف کرتے ہوئے بتوں کی طرف دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ کتنے وہ لوگ خسارے کے اندر ہیں، کتنے وہ لوگ نامراد ہیں، کتنے لوگ وہ گھاٹے کے اندر ہیں جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا خالق حقیقی موجود ہے، ہمیں عبادت اس کی کرنی چاہیے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جب مشرکین نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو سننے کے بعد انہوں نے عبداللہ بن جدعان ان کی طرف شکایت پہنچائی، یہ بات پہنچائی کہ تیرا غلام جو ہے نا، جس کا نام بلال ہے، یہ بتوں کی اس انداز سے بے حرمتی کر رہا تھا، ان کی طرف دیکھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور آپ نے حقارت کی نظر سے اور حقارت کی وجہ سے آپ نے ان کی طرف دیکھ کے تھوک کے کہنے لگے کیسے وہ بدبخت لوگ ہیں جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ جب یہ بات ان مشرکین نے دیکھی تو جب عبداللہ کی طرف شکایت پہنچائی گئی ان کے مالک کی طرف، تو عبداللہ نے امیہ بن خلف اس کی طرف پیغام پہنچایا کہ میں بلال کو تجھے دیتا ہوں، اس کو اچھی طرح سزا دو، اس کو اچھی طرح جو ہے اس کی پھیٹی چڑھائی جائے، کیونکہ اس نے بتوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے۔ اب حضرت بلال کو عبداللہ بن جدعان نے امیہ بن خلف کو دے دیا۔ جب ان کی طرف آئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، اتنا ستایا کہ تپتی ریت میں لٹا دیتا، کبھی جو ہے لوہے اس کی سلاخیں گرم کر کے حضرت سیدنا بلال حبشی کے سینے پہ رکھتا، کبھی زبان پہ رکھتا، کبھی مارتا، طرح طرح کی تکلیفیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کے جتنی بھی لوگوں نے تکلیفیں دی، لیکن آپ کی زبان پہ احد احد کے نعرے تھے، اللہ اکبر کے نعرے تھے، احد احد کے نعرے لگائے۔ ایک مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ امیہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دے رہا ہے، ان کو تپتی ریت پہ اس نے لٹایا ہوا ہے۔ میرے نبی کا وہاں سے گزر ہوا، میرے نبی نے جب اپنے عاشق کو دیکھا، جب اپنے اس محبوب کو دیکھا تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب
میرا رب جو ہے تجھے اس کی جزا عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے گا. جو آپ تکلیفیں یہاں برداشت کر رہے ہیں اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ میری غلامی بھی نصیب فرمائے گا. اب کیا ہوا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. جب آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی کو مارا جا رہا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا اے امیہ اس غلام کو مجھے دے دے, یہ جو کمزور نحیف اور بالکل غریب ہے اس کو مجھے دے دے, اس کے بدلے میں تجھے حبشی نوجوان غلام دیتا ہوں, اور یہ وہ جو آپ کو دوں گا وہ آپ کے مذہب کا ہے, آپ کی سوچ کا ہے, آپ کی طبیعت کے مطابق ہے, میں اس کو دیتا ہوں, یہ مجھے دے دے. امیہ مسکرانے لگا, کہنے لگا کہ تم بھی کیسے لوگ ہو, ایک کمزور کالا اور ایسا کہ اس کی کوئی وقت اہمیت قدر نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, آپ اس کو لے رہے ہیں, اس کے بدلے میں اتنا جو ہے وہ قیمتی غلام مجھے دے رہے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا خبر کہ بلال کے اندر کیا رکھا ہے اللہ نے؟ حضرت بلال کو اللہ نے شان کیا عطا فرمائی, تمہیں کیا خبر؟ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے لیا, خرید کے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لے کے آئے. جب میرے محبوب کی طرف لے کر آئے نا, حضرت بلال حبشی کے جسم سے خون چل رہا تھا, کپڑے پھٹے پرانے تھے, آپ کے جسم پہ طرح کے ان لوگوں نے جو تکلیفیں دی تھی ان کے نشان موجود تھے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میرے نبی نے دیکھا, دور سے دیکھا, تو میرے محبوب نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا استقبال اس انداز سے کیا. محبوب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے حضرت سیدنا بلال حبشی کو سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. یقین جانیے کیا خوش قسمتی ہے, خوش بختی ہے کہ جنہیں کالی کملی والے سرکار نے اپنے سینے سے لگایا ہوگا. میرے دوستوں کتنی خوش نصیبی, خوش بختی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بلال کہ جن کی غریبی کے ڈنکے تھے, رنگ کے کالے تھے, آپ قد کے بڑے, لیکن کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ بات کر کے راضی نہیں تھا, کوئی آپ کے قریب بیٹھ کے راضی نہیں تھا. لیکن حضرت بلال حبشی جب میرے نبی کے پاس آئے تو میرے محبوب تو وہ ہیں جو گرے ہوا کو اوپر اٹھاتے ہیں, جو دکھ درد کے مارے ہوتے ہیں ان کا میرے نبی سہارا بنتے ہیں. میرے نبی نے جب دیکھا حضرت بلال حبشی کو تو دیکھ کے میرے نبی مسکرائے اور مسکرا کے سینے سے لگایا. اب جب میرے نبی نے حضرت بلال حبشی کو سینے سے لگایا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی. وہ جو طرح کی مجھے تکلیفیں دیتے تھے میں سب برداشت کرتا تھا, کیونکہ ادھر وہ غم دیتے تھے, تکلیف دیتے تھے, اور میری نظروں کے سامنے بدوحا کا چہرہ ہوا کرتا تھا. جب بدوحا کا چہرہ میرے سامنے آتا تھا ساری تکلیفیں بھول جاتی تھی. اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اس غلام کو مقام کتنا بڑا عطا فرمایا. یہی بلال جس کو مکے کی گلیوں میں امیہ نے طرح کی تکلیفیں دی اور کبھی مارتے پیٹتے ہوئے ان گلیوں کے اندر سے لے کے گزرتے تھے, جب مکہ فتح ہوا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. میرے محبوب فرماتے ہیں اے بلال, میرا بلال کدھر ہے, میرے بلال کو بلاؤ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تجھے یاد ہے اسی مکہ کے اندر امیہ نے اور قریش نے ان لوگوں نے تجھے طرح کی تکلیفیں دی, انہوں نے تجھے ستایا, دکھ دیے, غم دیے, تجھے تپتی ریت میں سلایا, کبھی نہیں جو ہے وہ لوہے کی سلاخوں سے تیری زبان پر, کبھی جسم پر لوہے کی سلاخیں رکھی. بلال یاد ہے منظر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سب یاد ہے. میرے محبوب نے فرمایا آج بلال میرا دل کرتا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس مکے کی سرزمین پہ اگر اللہ اکبر کی صدا گونجنی چاہیے تو بلال تیری زبان سے گونجنی چاہیے. بلال, میرے نبی نے حضرت بلال حبشی کو بلا لیا. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو میرے محبوب نے فرمایا بلال آؤ آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان سناؤ, اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرو, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہ نعرہ بلند کرو, اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کرو. آج گواہی دو اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں. آج اس بات کی گواہی دو اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے. اب یہاں پر محدثین کرام نے یہ لکھا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز اور یہ شرف اور یہ مقام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے بخشا, اس لحاظ سے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ غریب تھے, سب سے زیادہ غریب تھے, اور اتنے زیادہ غریب کہ ان کی جو رشتہ دار تھے, ان کے علاقہ والے تھے, کوئی بھی آپ کو اپنے قریب بٹھا کے راضی نہیں تھا. لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر آپ یہی فرماتے تھے کہ جب تک بکے نہ تھے تو
कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। अकय आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अकय आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काबे की छत पे चढ़ाया कि बिलाल अजान दे। अब यहाँ पर सूफी और आशिक क्या फरमाते हैं, आपने क्या लिखा, आपने फरमाया कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप काबे की छत पे चढ़ते हैं और काबे की छत पे चढ़ के अजान, आपकी ड्यूटी लगाई गई, अजान देने के लिए तैयार होते हैं। तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी अपनी तरफ देखते हैं और कभी काबे की तरफ देखते हैं और कभी वद्दुहा चेहरे की तरफ देखते हैं और कभी तमाम सहाबा की किराम की तरफ देखते हैं। और मंजर को याद आता है कि बिलाल एक वक्त ये था कि कोई तुझे गले लगा के राजी नहीं था, कोई बात करके राजी नहीं था, तू महज गरीब था। उमैया ने तरह तरह की तकलीफें दी, कभी वो तुझे सताता था, तेरा जो है वो जिस्म उसने छलनी कर दिया था, उमैया ने तुझे तपती रेत पे लिटाया, और कभी तू गुलाम था, बकरियां चराया करता था। ऐ बिलाल, आज ये कि आज काबे की वो काबा जिसकी तरफ मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, आज वो काबा तेरे कदमों के नीचे है और तू काबे की छत पे खड़ा है। तो काबे की छत पे खड़े होके बिलाल यही आवाज देते हैं कि मेरी मजाल क्या थी, मेरी हिम्मत क्या थी, मेरी तो औकात यही थी कि जो लोगों ने मेरे साथ किया, लेकिन आज काबे की छत नसीब हुई है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सकता है, मेरे आका की वजह है कि आज नबी के सदका से अल्लाह ने मुझे ये काबे की छत अता फरमाई है। फिर अजान देने के लिए इधर उधर देखते हैं, महबूब ने फरमाया अजान क्यों नहीं देता ऐ बिलाल? तो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज करते हैं, आका मैंने मक्के में अजान दी, मदीने में अजान दी, सफर में अजान दी, जहां भी अजान दी, आका मैंने जहां भी अजान दी मुंह किया काबे की तरफ, मैंने मुंह किया काबे की तरफ। आका सोच ये रहा हूं कि आज काबा कदमों के नीचे है, आज मुंह करूं तो किस तरफ करूं? मेरे नबी ने क्या फरमाया, ए बिलाल क्या हो गया है? अगर काबा तेरे कदमों के नीचे है तो काबे का काबा तो तेरे सामने मौजूद है। आज अगर काबा तेरे कदमों के नीचे है तो काबे का काबा तेरे सामने है। आज मुंह कर मेरे तरफ और मेरी तरफ मुंह करके अजान दे और लोगों को बता दे कि हर एक का काबा ये है, और अगर काबे का भी काबा देखना हो तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। और तारीख के अंदर लिखा है कि एलानिया तौर पे मक्के की सरजमीन पे सबसे पहली जिसने अजान दी है ना और जिसकी अजान गूंजी है वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला। आपने हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनको मुअज्जिन रसूल कहा गया है, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाकीज़ा ड्यूटी और ये अजमत वाली ड्यूटी जो है वो अपने गुलाम हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई। आज जितने भी मुअज्जिन आज इस धरती पे मौजूद है उन सब के लीडर जो है वो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह, और सब मुअज्जिन जितने भी हैं उनको शान हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से मिली है। तो हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन गुलामों में से हैं। और तारीख के अंदर लिखा गया है कि पहले यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन चारों में से ये पता नहीं है तारीख के अंदर ये भी लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे पहले इस्लाम कबूल करने में हजरत बिलाल हबशी का नाम आता है। कोई लिखता है कि चौथे पांचवें नंबर पे, तो यानी अव्वलीन में से साबिकीन में से हजरत सैयदना बिलाल हबशी हैं जिन्होंने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। तो मेरे नबी ने आपको बहुत बड़ी ड्यूटी उसको जो है वो सौंपी, और हजरत बिलाल हबशी की आज पूरी धरती पर और पूरी दुनिया में जो पहचान बनी है वो मुअज्जिन रसूल की पहचान बनी है। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम सब के हाल पर करम फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।